खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तो गुजर गया है, लेकिन हर तरफ तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ गया है। घर हैं, बाजार हैं, गांव हैं, वो सब उजड़ गए हैं। 400 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि लोग जाबाक हुए हैं। दर्जनों अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। रेस्क्यू टीमें सवाबी में बादल फटने के बाद से लापता अफराद की तलाश भी कर रही हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि जो सड़कों की सूरत हाल है वो भी खासी तबाह हाल है। सड़कों की तबाही की वजह से जो इमदादी काम है, इमदादी सरगर्मियाँ हैं, जो राशन पहुँचाना है या जो वहाँ पर मशीनरी पहुंचानी है, उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बल्कि बिजली का निजाम भी जो है वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है। तो क्या सूरत हाल है वहां पर बात कर लेते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल से। बहुत शुक्रिया फराज, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। बताइएगा, सैलाब तो गुजर गया है, अब वहां पर क्या सूरत हाल है केपी की अगर बात की जाए ओवरऑल? कितने लोग इस वक्त लापता हैं, कितने लोग मलबे तले दबे हुए हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? बहुत शुक्रिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पूरा सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है। अब भी आज की जो सूरत हाल है, डेरा इस्मान खान, ज़िला टांग और दीगर अजला में अभी भी सैलाबी सूरत हाल है। जहाँ तक बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही जो हुई है वो बुनेर और सवाबी के अंदर हुई है, जो कि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। इस अफसोसनाक वाक़ये में हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये ऑपरेशन 3 मराहिल के ऊपर मुश्तमिल था। पहला रेस्क्यू रिस्पॉन्ड हमने किया और पहले ही रोज़ हमने तकरीबन 5000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया और जिसकी वजह से 5000 कीमती जानों को हमने महफूज किया, जिसमें सैकड़ों लोग इसमें लुकमा अजल बने, शहीद हुए। लेकिन उसके बाद क्राउड बर्स्ट जब सवाबी में हुआ तो इंतहाई अफसोसनाक कि वहाँ पर 28 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हुए। और इसी तरह हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर 2 दिन तक मुसलसल जारी रहा और तमाम तर लोगों को हमने वहाँ से रिकवर किया। जो शहीद हो चुके थे, मलबे के नीचे आ गए थे, तो उनको हमने निकाला और उसके बाद हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन। ऐसी इत्तलात हैं कि कुछ लोग मलबे तले अभी भी दबे हो सकते हैं, कुछ लोग लापता हैं, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्राउड बर्स्ट मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हुआ। जहाँ तक सवाबी की बात है तो सवाबी का ऑपरेशन इस वक्त वाइंड अप हो चुका है। तमाम तर मलबे के नीचे दबे हुए लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। अब रिहेबिलिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं, लोगों की बहाली का, ज़िंदगियाँ क्योंकि बेसरो सामानी की हालत में लोग हैं, तो हम अब उनको एक तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरा उनको दोबारा से घर बना कर दे रहे हैं। इसी तरह जो बुनेर में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है सबसे ज़्यादा, तो अभी भी वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद लोग जो हैं लापता हैं। हम उम्मीद तो इसी तरह कर रहे हैं कि जिस तरह लोग सैलाब के दिनों में चले गए थे दूसरे शहरों की तरफ, तो हम तो चाह रहे हैं कि ये लोग भी शायद दूसरे शहरों में हों, लेकिन हम पूरे इलाकों को अभी क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है। पूरे गाँवों के गाँव तबाह हो चुके हैं, बड़े बड़े पत्थर के नीचे अभी भी लोग फंसे हुए हैं। हमारा दिन रात 24 घंटों का पिछले 6-7 रोज से ये ऑपरेशन फराज, बिल्कुल आपने कहा कि बड़े बड़े पत्थर थे। जब हमने मनाजिर भी देखे, जब आबी रेला आया तो वो बिल्कुल ट्रक के साइज के बड़े बड़े पत्थर थे, उससे भी बड़े पत्थर थे जो वो लेके आया। मकामी अफराद हथौड़ियों के साथ वो पत्थर हटा रहे थे। अब उसके पत्थरों के मलबे के नीचे अफराद इस वक्त दबे हुए हैं, वो अफराद लापता हैं, पूरा खानदान दबा हुआ है। हुकूमत ये कह रही थी कि हम किसी की मदद नहीं लेंगे या हम वफाक की मदद नहीं लेंगे, फिर ऐसा क्यों? तो उस पे तो मशीनरी चाहिए ना, आपको हैवी मशीनरी चाहिए, लिफ्टर्स चाहिए। देखा जाए तो सबसे पहले जो वज़ीर आला साहब का एक बयान जो है, जिसमें वज़ीर आला साहब ने बताया है कि हमें न वफाक की इमदाद चाहिए ना पंजाब की चाहिए इमदाद, तो बेसिकली ये बात वज़ीर आला साहब ने क्यों की है? क्यों की? 5 रोज़ गुजर गए थे सैलाब को। बार बार मरियम बीबी भी ये कह रही थी कि हम इमदादी टीमें आपको भेजेंगे, हम आपको इमदाद भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी कहा जा रहा था कि हम आपको इमदाद भेजेंगे। तो 5 दिन गुजरने के बाद इन्होंने कोई इमदाद नहीं भेजी। और क्योंकि हमारा पूरे खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी काम कर रही थी, रेस्क्यू के जवान पिछले 5 रोज़ तक सोए तक नहीं थे। 4-5 रोज़ तो बिल्कुल सोए न, स्टिल काम ही काम कर रहे थे। बड़ी माफिर मिकदार में हमने
مشینری تمام تر ڈپارٹمنٹس کی ان علاقوں میں لگائی، اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں ہمیں پرائیویٹ مشینری دی. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب آپ بھی جاتے ہیں یہاں پر دال چاول لے آتے ہیں. دیکھیے فراز صاحب بات یہ ہے دال چاول بات صرف مشینری کی حد تک تو نہیں ہے نا، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. راشن کی بھی ضرورت ہے، وہاں پر خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ بہتر ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے کہا کہ امداد دیں گے لیکن انہوں نے امداد نہیں دی 5 دن تک، چلیں آپ کو امداد کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو تو امداد کی ضرورت ہے نا سر. دیکھیں ہم نے تو کہا موسٹ ویلکم، آئیں تو صحیح نا. کیا میرے لوگوں کو، میری خیبر پختونخوا کی عوام کو، کیا وہ پرائم منسٹر کے دال چاول کے لیے ہمارے فراز میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پر قطع کلامی کی معذرت، لوگوں کے پورے گھر بہہ گئے ہیں، لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو راشن نہیں ہے. اس وقت میں اس ڈیسپریٹ سچویشن میں دال چاول بھی غنیمت ہے. الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں 99% میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہر علاقے میں ہمارا جو پکا ہوا کھانا ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اس کے ساتھ جو باقی جو سامان ہے وہ ہم پہنچا رہے ہیں. ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر ہماری ایکسیس نہ پورے تمام جتنے بڑے بڑے پتھر ہیں سر وہ کس طریقے سے آپ ہٹائیں گے وہاں سے؟ وہاں کہیں نہ کہیں تو آپ کو مشینری کی ضرورت ہوگی، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبے کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ کافی ہیں اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے؟ سر صرف ایک شہر نہیں ہے نا، آپ نے خود بتایا کہ 9 اضلاع ہیں، ثوابی ہے، بنیر ہے، پھر جو پیر بابا کا علاقہ ہے وہاں پر ہم نے اتنی خراب صورتحال دیکھی. کیا صوبے کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس ساری سچویشن کو کوپ اپ کر سکے؟ دیکھیں ہمارا بات کرنے کا جو مقصد ہے یکجا قوم ہونے کا بات کر رہی ہے ہم. دیکھیں 5 دن جب وزیر اعلیٰ کا بیان آیا 5 دن تک کوئی امداد نہیں ہوئی. آج دن تک وفاق کی جانب سے، صوبوں کی جانب سے کوئی مشینری، کوئی ریسکیو کے اہلکار، ہم نے باقاعدہ لیٹر کیے، ان کو ٹی ویز پر بیٹھ کر پیغام دیا کہ آپ نے اگر تعاون کرنا ہے آپ راشن نہ بھجوائیں، آپ اپنی مشینری بھجوائیں، ریسکیو کے اہلکار بھجوائیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ان اضلاع کے بالکل ٹچ ہی پنجاب کا صوبہ ہے. پنجاب کے اگر ریسکیو کے لوگ ہمارے پاس آ جاتے، ریسکیو کی مشینری آ جاتی، ہم ایک قوم بن کر. لیکن سر جب وزیر اعلیٰ یہ کہیں گے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ وفاق کی نہ پنجاب کی، تو پھر وفاق یا پنجاب پھر اپنا کردار کیسے ادا کرے گا؟ میری بات سنیں 5 دن کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے آفیشل لیٹرز کی ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ٹی وی پر اسکرین پر بات کی گئی ہے، اس کے بعد میں نے کئی پروگرامات میں یہی بات کی ہے کہ اگر پنجاب ایک بہن بھائی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو آئے، موسٹ ویلکم، وہ کام کرے. اس کے بعد سرکاری طور پر ہم نے لیٹر کیے ہیں کہ آئیں آپ حصہ لیں. اب حصہ جب نہیں لیں گے تو ہمارے پاس الحمدللہ اتنے وسائل تو ہیں نا کہ ہم اپنے لوگوں کے مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکتے. چلیں اب آپ بتائیں، اب آپ یہ بتا دیں پھر فراز صاحب کہ بحالی کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ کے کے پی کے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے کتنے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا ہے؟ اور جو ملبے تلے آپ نے بتایا بنیر میں کافی افراد اس وقت بھی دبے ہوئے ہیں، ان کو کب تک ریسکیو کر لیا جائے گا؟ لاشیں کب تک نکالی جائیں گی مکمل؟ الحمدللہ کہ ہمارے آپریشن کا انشاءاللہ آج آخری روز ہو رہا ہے، کیونکہ تمام تر متاثرین کو ہم نے ایک تو محفوظ مقامات پر لے گئے تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں جو لوگ تھے ان کو ہم نے شیلٹرز ہومز میں شفٹ کیا، اور کچھ رشتہ داروں کے گھروں میں جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں ان کو پراپر ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن کا آج وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے ہوگا کہ تمام تر ملبے کو آج ہم کلیئر کر لیں گے. اچھا سر، لیکن جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر تو ختم نہیں ہو جائے گا نا؟ اب اتنے سارے لوگ ہیں جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شیلٹر ہومز میں منتقل کیا ہے، لیکن ساری زندگی تو وہ شیلٹر ہومز میں نہیں گزار سکتے. ظاہر ہے ان کے لیے کوئی گھر کا بندوبست بھی کرنا ہوگا، ان کو کوئی جگہ جو ان کی جگہ تباہ ہوئی ہے، خراب ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے کیا پلانز ہیں کے پی گورنمنٹ کے پاس؟ الحمدللہ کہ خیبر پختونخوا ایک عوامی یہاں پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی شکل میں اور عمران خان کی یہاں پر حکومت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے واضح طور پر احکامات پوری حکومت کو دیے ہیں، اور اس وقت ہماری حکومت پوری کام کر رہی ہے کہ جس کا جتنا نقصان ہوا 100% ازالہ حکومت، چاہے ایگریکلچر میں ہوا ہے، چاہے لائف سٹاک میں ہوا ہے، چاہے مکانات گرے ہیں، دکانیں گرے ہیں، تو ہم
اس وقت جس سٹیج سے گزر رہے ہیں اس میں ہم یہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے لوگوں کو ہم چھت پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے پراپر ابھی جس علاقوں میں سیلابی صورتحال پیش آئی ہے، یہ جہاں سے سیلاب گزرا ہے، تو ان گاؤں کو، ان گھروں کو وہاں سے ہم خالی کر کے محفوظ مقامات کے اوپر ہم جو جگہ اگر سرکاری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر آپ سیکشن 4 لگا کر ان جگہوں کو خریدیں، لوگوں کو پراپر گھر بنا کر دیں، اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر جتنے بھی متاثر ہیں، یہ صرف بنیر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اگر خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی گھر گرا ہے، دکان گری ہے، کسی کی مویشی کا نقصان ہوا ہے، تو تمام عوام کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان، وہ سرکاری اعلان یا سیاسی اعلان نہیں ہے، یہ علی امین گنڈا پور کا اعلان ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ چلیں ہم اس کا فالو اپ بھی رکھیں گے اور آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے اور اپنے عوام کو بھی باخبر رکھیں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ فراز مغل صاحب باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جناب آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے بھی جتنا بھی ہو سکے ڈونیٹ کریں کے پی کے عوام کے لیے، کے پی کے لوگوں کے لیے، بنیر ثوابی کے لیے. اینڈ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کلین اپ یور کلوزٹس. وہ چیز ڈونیٹ کرنی ہے آپ نے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بالکل.